ان للہ اہلین من الناس قیل من ہم یا رسول اللہ قال اہل القرآن ہم اہل للہ وخاصتہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب بھائی محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج کی رات بڑی قیمتی رات ہے اور آج کی رات انفرادی عبادات کرنے کی رات ہے، انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی رات ہے۔ آپ علیہ السلام کے معمولات اس رات کے اعتبار سے جو روایات کے اندر وارد ہوئے ہیں وہ امی جان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے امت کے سامنے بیان ہوئے۔ آپ علیہ السلام امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے اور رات کو آرام کرنے لگ گئے، امی جان بھی آرام کرنے لگ گئیں، آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بیدار ہوئیں تو دیکھا کہ آپ علیہ السلام موجود نہیں ہیں، تو آپ کو تلاش کرتے کرتے باہر تشریف لائیں۔ تو جو حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے وہاں روضہ مبارکہ پر حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے، انہوں نے وہاں جہاں سلام پیش کیا، جہاں سلام پیش کیا جاتا ہے یہ کس کا گھر ہے؟ یہ امی جان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، جو آپ علیہ السلام کا ابھی کیا ہے؟ روضہ مبارکہ ہے۔ تو وہاں سے جنت البقیع تک تھوڑا سا ہی راستہ ہے، تھوڑی ہی سی جگہ ہے۔ تو دیکھا تو آپ علیہ السلام جنت البقیع میں موجود ہیں۔ امی جان وہاں تشریف لے گئیں اور پھر آپ علیہ السلام نے امی جان کو ارشاد فرمایا کہ آج کی رات 15 شعبان کی رات ہے اور آج کی رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ ہمیں اس بحث کے اندر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کس شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس ایک رات کے اندر اتنے گناہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں جتنا کہ بنی کلب جو ایک بڑا قبیلہ اس زمانے میں تھا، اس کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے جتنے بال ہیں ان بالوں کے بقدر اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ تو یہ آج کی رات اپنے آپ کو بخشوانے کی رات ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے بہت ساری چیزیں، بہت سارے نکات سامنے آتے ہیں۔ دیکھیں آپ علیہ السلام نے وہ رات کہاں گزاری؟ مسجد کے اندر گزاری یا گھر کے اندر؟ اپنے گھر مبارک کے اندر تھے۔ اور آپ علیہ السلام نے اس سے پہلے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو جمع کر کے کوئی ایسی بات بھی نہیں فرمائی کہ آج کی رات ایسی ہے اور تم ایسے ایسے اعمال کرنا، یا اگر اس سے نہیں بیان فرمایا تو اگلے دن آپ بیان فرما دیتے یا اگلے سال بیان فرما دیتے یا اس سے اگلے سال اپنے ساتھ اعمال کے اندر شریک کروا لیتے۔ رات کو نوافل پڑھے جاتے، صلاۃ و تسبیح کی جماعت ہوتی، ایسا کوئی عمل بھی حدیث پاک کے اندر موجود نہیں ہے۔ حتیٰ کہ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جب باہر تشریف لائیں تو پھر ان کے علم کے اندر یہ بات آئی۔ تو یہ رات جو ہے یہ برکت والی رات ہے، یہ رات عبادت کی رات ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، فرائض کے علاوہ جو نفلی عبادات ہیں ان کے اندر تنہائی مقصود ہے کہ بندہ تنہائی اختیار کرے، تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگائے، تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی پیش کرے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو انفرادی طور پر دعاؤں کے اندر یاد کرنا بھول گئے ہیں۔ انفرادی طور پر دعا کے اندر دل ہی نہیں لگتا، 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ دعا کرتے ہیں، اس کے بعد سمجھ ہی نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ اس وقت ہمارا منقطع ہو چکا ہے۔ ہم نماز میں آتے ہیں رابطے کے لیے، لیکن نماز کے اندر بھی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کرنا ہے۔
بعض مساجد میں لکھا ہوتا ہے کہ اپنا موبائل بند کر دیں، مخلوق سے رابطہ ختم، اللہ تعالیٰ سے رابطہ شروع۔ یہ جملہ بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ سے رابطہ تو کبھی مسلمان کا کبھی ختم ہوتا ہی نہیں، وہ تو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے کے اندر ہے۔ یہ نہیں کہ مسجد کے اندر آیا تو اس کا رابطہ شروع ہو جائے گا، نہیں، وہ تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے کے اندر ہے۔ وہ صبح اٹھتا ہے تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے مرنے کے بعد پھر مجھے زندہ کر دیا۔ اٹھ کے بیٹھتا ہے، استغفار کرتا ہے، پھر مسجد میں بیت الخلاء میں جاتا ہے، دعا پڑھتا ہے، بیت الخلاء سے نکلتا ہے، پھر دعا پڑھتا ہے، پھر تہجد کی دعا پڑھتا ہے، پھر نفل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، پھر گھر سے نکلتا ہے، اس وقت دعائیں مانگتا ہے۔ اس کا تو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ اور تعلق ہے۔ تو اس لیے ہمیں زیادہ وقت کس کے اندر گزارنا چاہیے؟ انفرادی عبادات گھر کے اندر ہو تو بہت اچھا ہے، اور مسجد کے اندر اگر وہاں گھر کے اندر ایسا ماحول میسر نہیں ہے تو پھر بے شک مسجد کے اندر، لیکن مسجد کے اندر بھی آپس میں بات چیت نہ ہو۔ ہمارے بہت سارے حضرات، بہت ساری خانقاہیں، وہاں پابندی ہوتی ہے کہ بھئی آپس میں بات نہیں کرنی۔ یہاں خانقاہ کے اندر بڑا اصول کیا ہے؟ آپس میں بات چیت نہیں کرنی۔ یہاں جس کے ساتھ لو لگانے آئے ہیں، جس کے ساتھ تعلق بنانے آئے ہیں، بس اسی طرف توجہ دی جائے اور اسی کے اندر لگا جائے۔ تو آج کی رات ہم نے ایک تو نوافل زیادہ سے زیادہ ہم پڑھنے کا اہتمام کریں، اور نوافل کچھ پڑھ کے اگر قضا نمازیں ذمہ ہیں تو قضا نمازوں کو نوافل کی بنسبت ادا کرنا یہ زیادہ اجر کی بات ہے کہ اپنی قضا نمازوں کو لٹایا جائے، قضا نمازیں پڑھی جائیں۔ اور آدمی ایک وقت میں کئی نمازیں، مثلا زور کی اس کی 5 نمازیں قضا ہیں تو نیت کر کے 5 نمازیں لٹا دے، عصر کی 10 نمازیں قضا ہیں تو عصر کی نمازیں لٹا دے، صرف فرائض پڑھنے ہوں گے، سنت نہیں پڑھنے ہوں گے، عشاء کی نماز کے ساتھ وتر بھی پڑھ لیے جائیں، تو یہ قضا نمازوں کو آدمی لٹا لے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر اسی طرح صلاۃ التسبیح کی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہیں، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر لے۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ بعد میں معلوم بھی کیا جا سکتا ہے، جو حضرات پڑھنا چاہتے ہوں، ماشاءاللہ اکثر کو پتہ بھی ہے لیکن معلوم کیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت ہے، یہ اور ذکر اذکار ہیں، تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے، اس کا ہم اہتمام کر لیں، اور توجہ دھیان کے ساتھ۔ یہ پڑھنے نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے کیا کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، تو ہم اس کا اہتمام کر لیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر دعا، سب سے ضروری چیز دعا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ 5 منٹ مانگیں گے ہم تھک جائیں گے، 5 منٹ مانگیں، پھر 10 منٹ مانگیں، پھر 15 منٹ مانگیں، بار بار اللہ تعالیٰ سے ہم مانگنے کی مشق کریں، تو سب انشاءاللہ کریں گے نا جی۔ اور جو چیزیں آپ علیہ السلام نے اس کے ساتھ پرہیز کے طور پر ارشاد فرمائیں کہ اگر وہ کام ہوں گے تو پھر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، وہ کون سے کام ہیں؟ مختلف احادیث میں مختلف چیزیں وارد ہوئی ہیں، اس میں ارشاد فرمایا کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی ذات یا اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر شریک ٹھہرانے والا ہے، مسلمان لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تو یہ آدمی بھی شرک کرنے والا ہے۔ تو ایسے آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں۔ جو نہ حق کسی دوسرے کو قتل کرنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ جو سود کھانے والا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ جو چغل خور ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ جو اپنے تکبر کے طور پر، تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، ایسے آدمی کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ذخیرہ اندوز کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ اب ذخیرہ اندوزی کیا ہے؟ ہمارے ملک کے اندر اس وقت صورتحال دیکھ لیں، ڈالر ہے، اس کی ذخیرہ اندوزی شروع ہو جاتی ہے، رمضان شریف آ رہا ہے، کھجوروں کی ذخیرہ اندوزی شروع ہو جائے گی، اور چیزوں کی ذخیرہ اندوزی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ذخیرہ اندوز، ان کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں فرماتے، جو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کاروبار کے اندر تو مسلمان بھائی کے اکرام کی نیت ہونی چاہیے،
کہ میں کاروبار اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھے رزق بھی عطا فرمائیں گے، لیکن میرے مسلمان بھائی کو سہولت ہوگی، میں اس کا اکرام کروں گا۔ کاروبار کے اندر تو یہ نیت ہونی چاہیے، نہ کہ دوسرے کی کھال اتارنے کی، یا دوسرے سے ناجائز منافع کمانے کی، یا دوسرا مجبور ہے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی۔ یہ تو اس شریعت کے اندر انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے، اور ان چیزوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور آج رات کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ یہ جو ماشاءاللہ مجھ سے پہلے محترم وزیر چودھری رشید صاحب نے بھی بات فرمائی اور حضرات علماء کرام نے بھی بات فرمائی، یہ واقعی یہ اس وقت جو ہمارے سامنے حفاظ کرام بیٹھے ہیں، یہ انتہائی کیا کہتے ہیں جی، وی جتنا وی لگاتے جائیں اتنا VVIP پروٹوکول کے مستحق لوگ ہیں، کہ ان کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ اہل اللہ ہیں، اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ کیا ارشاد فرمایا، اہل القرآن ہم اہل للہ و خاصتہ، کہ جو اہل قرآن ہیں، جو قرآن والے ہیں، یہ اہل اللہ ہیں اور اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور اگر قسم کھائی جائے اور یعنی اس کو یقین کے ساتھ اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ آج ہمارا ملک پاکستان آزاد کشمیر سمیت اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری حفاظت فرمائی ہوئی ہے تو ان قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کے والوں کی برکت سے پورے ملک کے اندر یہ صبح سے رات تک یہ چھوٹا سا ایک مدرسہ ہے، اس کے اندر 30 سے 40 طلبہ ہوں گے، کتنے طلبہ؟ 40 طلبہ کرام جو حفظ کرتے ہیں۔ ایک حافظ بچہ صبح سے لے کر رات تک تقریباً 10 پارے روزانہ پڑھتا ہے۔ کتنے پارے بن گئے جی؟ 40 کو 10 سے ضرب دیں، 400 پارے۔ 400 پارے روزانہ اس چھوٹے سے مدرسے کے اندر پڑھے جاتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اس مسجد کے اوپر، اس پورے علاقے کے اوپر، اس پورے بستی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی۔ آج ہم گھروں کے اندر ختم دیتے ہیں سال کے بعد، اور بچوں کو بلا کے قرآن پاک ایک پڑھا دیتے ہیں اور پورا سال اس پہ فخر کرتے رہتے ہیں، جی میں بڑھیا نہ ختم دیتا آج۔ اور وہ اب ایک قرآن پاک پڑھا گیا، اور یہاں کتنے قرآن پاک روزانہ پڑھے جا رہے ہیں؟ 120 قرآن پاک تقریباً روزانہ پڑھے جا رہے ہیں اس چھوٹے سے مدرسے کے اندر۔ تو جن مدارس میں طلباء زیادہ ہیں وہاں کتنی ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھے جاتے ہوں۔ اور ہمارا یہ جو بورڈ ہے، تعلیمی بورڈ وفاق المدارس العربیہ پاکستان، اس سال وفاق کے تحت آپ کو پتہ ہے کتنے طلباء و طالبات نے امتحان دیے؟ کیوں جی، کسی کو پتہ ہے؟ اس سال وفاق المدارس کے تحت 1,07,000 حفاظ تیار ہوئے ہیں۔ کتنے جی؟ صرف اس ایک سال میں 1,07,000 حفاظ نے امتحان دیا ہے۔ باقی پڑھنے پڑھانے والے بچے وہ ماشاءاللہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ صرف جنہوں نے امتحان دیا ہے۔ مثلا یہ اس مدرسے سے 7-8 بچے ہیں، اسی طرح اور مدارس ہیں۔ ہمارے مولانا فیاض صاحب کے مدرسے سے ماشاءاللہ 61 طلبہ کرام نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا۔ 3 تاریخ کو 3 مارچ کو انشاءاللہ ان کا بھی پروگرام ہے۔ ابھی وہ اپر کپا وٹ میں وہاں مدرسہ ہے، مدرسہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی ہم نے بھی وہاں جانا ہے، تو وہاں ماشاءاللہ 25 طلبہ کرام کی آج دستار بندی ہے۔ تو اس طرح تھوڑے تھوڑے مل کے کتنے ہو گئے جی؟ 1,07,000 جو حفاظ اس سال صرف تیار ہوئے ہیں۔ گزشتہ سال یہ تعداد 98,000 تھی، اس سال الحمدللہ 9,000 کا اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ ہم پاکستان والوں کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ابھی 3-4 دن پہلے مکہ مکرمہ سے ہمارے مہمان جہاں ایک تشریف لائے ہوئے تھے عرب، اور ماشاءاللہ مدارس کا انہوں نے معائنہ بھی کیا، وہاں شوکت لائن بھی انہوں نے بیان بھی کیا، تو یقین جانے کہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پاکستان والوں کو یہ جو نعمت عطا فرمائی ہے یہ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، کہ یہ مدارس کی نعمت، یہ علماء اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، یا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کی آپ لوگ قدر کرو، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو ہم سب اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اور ہمارے حضرت مولانا صغیر الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہاں محنت فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ اور اساتذہ کرام بھی ہیں،
اسی طرح اہل محلہ ہمارے اسلم میر صاحب ہیں، اور یہ ماشاءاللہ سارے ہی اپنے وقار بھائی ہیں، اور بھی کئی کہ جن کو نام نہیں جانتا چہرے سے جانتا ہوں، ماشاءاللہ وہ ہر وقت جہاں محنت کے اندر لگے ہیں۔ ماشاءاللہ مسجد اتنی اچھی تعمیر کر لی، اور صبح سے شام تک یہاں قرآن پاک پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، مسجد آباد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کا قرآن پاک پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، ان کے اساتذہ کرام کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے والدین کو، ان کے خاندان والوں کو، ان سب کو اللہ تعالیٰ انتہائی جزائے خیر عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔